بادشاہ پوج لوگ اور جنرل راحیل ایک فخر. کالم نگار سید سردار احمد پیرزادہ، دی فرسٹ بلائنڈ جرنلسٹ آف پاکستان. ای میل saaf@life.com. ای میل saafsaaf@live.com. ویب بلاگ www.saafsaaf.blogspot.com. روزنامہ نوائے وقت، مورخہ 28 جنوری 2016. کیا کبھی یہ اعتراف کیا جائے گا کہ ہم صرف اس کی عزت کرتے ہیں جو با اختیار ہو؟ یہ عزت نہیں بلکہ اس کے اختیارات کا ڈر ہوتا ہے. جو ہی اس سے اختیار چلا جائے ہماری اس کو عزت دینے کی رسم بھی چلی جاتی ہے، کیونکہ اب اس کے اختیارات کا ڈر نہیں رہتا. اس سرزمین پر یہ سلسلہ تلوار اور بادشاہ کے دربار کے باعث شروع ہوا. انگریزوں کی آمد سے اس فن کو خوب چار چاند لگے. صدیوں کی اس انتھک محنت کے بعد ہم میں سے اکثریت بادشاہ پوج یعنی بادشاہ کو پوجنے والی نسل میں تبدیل ہو گئی. اس تلخ حقیقت کے بعد اب اپنے آپ سے پوچھتے ہیں کہ ہم کس قسم کے جرنل پر زیادہ توجہ دیتے ہیں. ہمارا لاشعور بے ساختہ کہے گا کہ وہ جرنل جو سیاست میں دخل دے، سیاسی حکومتوں کے خلاف سازش تیار کرے، منتخب حکومتوں کا تختہ الٹے، سیاسی مخالفین کو غدار کہے، انہیں کوڑے لگوائے، جیلوں میں ڈالے اور پھانسی پر لٹکائے. مثلاً جنرل ایوب خان نے اس قوم کے باپ یعنی قائد اعظم محمد علی جناح کی بہن مادر ملت فاطمہ جناح کو بھارتی ایجنٹ کہا. جنرل ضیاء الحق نے اپنی جھولی میں کوڑے، جیل کے تالے اور پھانسی کا پھندا ڈالا. جنرل مرزا اسلم بیگ اس وقت کی سیاسی حکومتوں کے خلاف مبینہ پیسے کے استعمال میں مشہور ہوئے. جنرل پرویز مشرف منتخب حکومت کا تختہ الٹ کر سیاہ و سفید کے مالک بن گئے. ہم زبردست جرنل کے اپنے فارمولے کو تقویت دینے کے لیے جنرل آصف نواز جنجوعہ مرحوم کا ذکر کرنے سے بھی نہیں چوکتے. ہمارے خیال میں اگر جنرل آصف نواز جنجوعہ زندہ رہ جاتے تو اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف کو چھٹی کا دودھ یاد کرا دیتے. کیا مذکورہ جرنیلوں کے ساتھ جڑی مذکورہ باتیں غلط ہیں؟ اگر درست ہیں تو مذکورہ جرنیلوں کی ان غیر جمہوری حرکتوں کے باعث کیا ہم نے انہیں اپنے دل و دماغ سے نکال دیا ہے؟ ہمارے اندر سے جواب آئے گا کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ سب جرنیل ہر وقت ہماری گفتگو پر چھائے رہتے ہیں. ہم میں سے بہت سے انہی جرنیلوں کو اپنا ہیرو بھی مانتے ہیں. لہٰذا یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جو جرنل سیاسی ہو وہ ہمارے شعور پر زیادہ سوار رہتا ہے. جو جرنل پروفیشنل سپاہی ہو اور اپنے کام سے کام رکھے، اس کے با اختیار رہنے تک تو ہم اس کی کچھ نہ کچھ عزت کرتے ہیں، لیکن اختیار چلے جانے کے بعد ہم اسے بھول جاتے ہیں. مثلاً جنرل وحید کاکڑ نے پروفیشنل سولجر کی طرح جرنیلی کی اور ایکسٹینشن لینے کی بجائے وقت پر ریٹائر ہو گئے. جنرل جہانگیر کرامت نے سیاسی سازشوں کی سرپرستی پر ریٹائرمنٹ کو ترجیح دی. ہم ان دونوں باوقار اور پروفیشنل جرنیلوں کا کتنا نوٹس لیتے ہیں، ہم ان کے کتنے حوالے دیتے ہیں
اور اپنی گفتگو میں انہیں کتنا یاد رکھتے ہیں۔ گویا بادشاہ پوچھ قوم ڈنڈا بردار کے مقابلے میں ایک بھلے انسان کو اہمیت نہیں دیتی۔ گزشتہ برس کے ہاف سے ہی جنرل راحیل شریف کی ایکسٹینشن کے بارے میں میڈیا پر بحثیں شروع ہو گئیں، جبکہ ان کی ریٹائرمنٹ میں ابھی 1.5 برس باقی تھا۔ اس بے وقت کی غیر ضروری بحث کا آغاز بھی ایک سیاسی جرنل یعنی جنرل پرویز مشرف نے کیا تھا۔ اب جبکہ 10 ماہ قبل ہی جنرل راحیل شریف نے ایکسٹینشن کی بجائے بروقت ریٹائر ہونے کا اعلان کر دیا ہے، تب بھی بحثیں ختم نہیں ہوئیں۔ اس بحث کو آگے سے آگے بڑھانے والے کچھ میڈیا پرسنز اور کچھ سیاستدان ہیں۔ میڈیا اور سیاست کی اہمیت سے کسی کو انکار نہیں، لیکن کچھ میڈیا پرسنز اور کچھ سیاستدانوں کی ضرورت سے زیادہ قابلیت پر حیرانگی ہوتی ہے۔ وہ چند لوگ جنہیں تاریخ کا پہلا سبق نہیں آتا، جغرافیہ کی الف بے سے واقف نہیں ہوتے، حساب کتاب میں 2 کا پہاڑا بھول جاتے ہیں، جن کی بد زبانی کے باعث ان کے منہ سے گرتا تھوک ٹی وی اسکرین سے باہر نکل آتا ہے، ایسے لوگ جرنیلوں کو جمہوریت کا درس دیتے ہیں، بہادری کا لیکچر دیتے ہیں اور فتوحات کے طریقے بتاتے ہیں۔ ابو الفضل کے 21ویں صدی کے ان چیلوں کی یہ نصیحتیں ان جرنیلوں کے لیے ہیں جنہوں نے لیفٹیننٹ سے جنرل بننے تک کا طویل سفر طے کیا۔ وہ جرنیل جو تقریباً 40 برس تک موت کو اپنے قریب کر کے اسے دوسروں سے دور رکھتے رہے۔ وہ جرنیل جنہوں نے اپنی جوانی کا بہترین حصہ چٹیل پہاڑوں، بیابان جنگلوں، بے رحم صحراؤں اور خطرناک دریاؤں میں گزارا، تاکہ ملک کے باقی جوان جوانی کے پورے مزے لے سکیں۔ وہ جرنیل جو اپنی عید بھی فرنٹ مورچوں پر جوانوں کے ساتھ گزارتے ہیں۔ وہ جرنیل جن کے کپڑوں سے فرانس کے پرفیوم کی بجائے بارود کی خوشبو آتی ہے۔ کیا چند میڈیا پرسنز اور چند سیاستدانوں کو یہ حق دیا جا سکتا ہے کہ وہ میڈیا پریشر ڈیولپ کر کے حکومتیں ہلا دیں یا اہم شخصیات کو ذہنی دباؤ میں لے آئیں؟ جمہوریت کی اذانیں دینے والے ایسے افراد کا اصل روپ ٹی وی اسکرین سے باہر دیکھا جا سکتا ہے۔ یہی مخصوص افراد جنرل راحیل شریف کی ایکسٹینشن کے خلاف شور مچا رہے تھے۔ بے شک مدت ملازمت میں ایکسٹینشن اچھا طریقہ کار نہیں ہے، لیکن ایکسٹینشن کی روایت فوج کے ساتھ ساتھ کیا ہر جگہ پر ختم نہیں ہونی چاہیے؟ میڈیا اور سیاست میں ایکسٹینشن کا تصور نہیں، بلکہ تاحیات قبضے کا فلسفہ موجود ہے۔ کیا میڈیا اور سیاست میں قابض افراد بھی دوسروں کے لیے کبھی اپنی جگہ چھوڑیں گے؟ کیا وہ بھی کبھی اپنی عزت کرائیں گے، یا یہ نصیحت صرف جرنیلوں کے لیے ہی ہے؟ جہاں تک ان میڈیا پرسنز اور ان سیاستدانوں کی اس بات کا تعلق ہے کہ جنرل راحیل شریف نے ایکسٹینشن نہ لے کر اپنے وقار میں اضافہ کیا ہے، تو ان کی اس عزت افزائی کا پتہ جنرل راحیل کی ریٹائرمنٹ کے بعد چلے گا، کیونکہ جب جنرل کیانی اپنے اختیارات کے ساتھ موجود تھے تو یہی چند میڈیا پرسنز اور چند سیاستدان ان کی تعریف میں باجے بجاتے تھے۔ اب یہی لوگ جنرل کیانی کو عبرت کا نشان بنا کر واز کرتے پھرتے ہیں۔ ہم میں سے اکثر وہ درباری ہیں جو بادشاہ کی عزت اس کی تلوار کے ڈر سے کرتے ہیں۔ دوسری جنگ عظیم کے نامور امریکی فوجی کمانڈر جارج اسمتھ پیٹن نے کہا تھا کہ ایک سپاہی ہی فوج ہوتا ہے، جیسا سپاہی ہوگا ویسی ہی فوج ہوگی۔
سپاہی ایک شہری بھی ہوتا ہے۔ ایک شہری کی سب سے اہم ذمہ داری اپنے ملک کا دفاع ہوتی ہے۔ وہ شہری بہترین اور قابل فخر ہوتے ہیں جو اپنے وطن کے دفاع کے لیے ہتھیار پکڑتے ہیں۔ جنرل راحیل شریف پاکستان کا فخر ہیں۔